السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر انسان اذان سنتا ہے اور اذان کے بعد ایک دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسری حدیث کے مطابق اگر وہ دعا انسان پڑھ لیتا ہے تو کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سنتا ہے پھر یہ الفاظ کہہ دیتا ہے۔ کون سے الفاظ اذان کے بعد؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنوبہ۔ معنی کیا بنتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا۔ فرمایا جس بندے نے اذان سننے کے بعد یہ کلمات پڑھ لی، یہ دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد اس کی زبان پر یہ کلمات آ جائیں، رب العالمین اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اذان کا جواب دینا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، جو کہ فتح الباری کے مصنف ہیں اور بہت بڑے عالم دین اور حافظ الحدیث ہیں، وہ اس حدیث کو فتح الباری میں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، من لم یجب الاذان لم يدخل الجنہ، یعنی جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس بات کے دو معنی ہیں کہ جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلا معنی، جو اذان سنتا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، بغیر توبہ کے فوت ہو جاتا ہے، تو یقیناً ایسا تارک صلاح، نماز چھوڑنے والا کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا معنی، جو شخص اذان سنتا ہے، حدیث میں آتا ہے، پھر وہ درود پڑھتا ہے، پھر وہ اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، فرمایا کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسان کو شفاعت نصیب ہو جائے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انسان کی سفارش کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا، جب تک قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش نہیں ہوگی، کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے جب بھی اذان ہو، اذان کو سنیں، اذان کا جواب دیں، اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم وبالاسلام دینا۔ تو یہ دعا اگر ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ لہٰذا اذان کے بعد اس کو معمول بنائیں، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی زیادہ وقت نہیں دینا پڑتا، صرف 2 منٹ کی بات ہے۔ یہ دعا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے، اس دعا کو ضرور یاد کریں اور ہر اذان کے بعد پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔